الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آپ کی خدمت میں اس عشرہ شہداء کی نسبت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات، ان کے حالات و واقعات اور ان کی شہادت کا بیان شروع کر چکا ہوں۔ کل میری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طرح آپ نے اسلام لانے سے پہلے کا وقت گزارا، کس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کی، اور پھر کس طریقے سے آپ نے جرأت اور دلیری کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ دور اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، میں ان کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس مضمون کا آغاز جو میں نے ادھورا چھوڑا تھا وہیں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے تبرکاً قرآن کریم کی سورہ انفال کی 3 آیات پڑھی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور اللہ کے کریم کے مختلف احکامات جناب فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق نازل ہوئے۔ تو برکت کے طور پر ایک آیت میں نے رات پڑھی تھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ فاروق اعظم نے ایک کلمہ گو نمازی شخص کی گردن اتار دی، اس وجہ سے کہ اس نے رسول اللہ کو حاکم اور مالک و مختار نہ ماننا۔ یہی بات تھی نا کہ ایک نام نہاد مسلمان نے، کلمہ گو نے، نمازی نے، جو بظاہر عام لوگوں کی نگاہوں میں دوسروں کی طرح بظاہر صحابیوں کی طرح صحابی لگتا تھا، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ تھی، اور میرے آقا کی صفت مالک و مختار کا اور صفت حاکم کا منکر تھا۔ تو جناب عمر فاروق نے اس کی گردن اتار دی، اس کے کلمہ شریف کو بھی نہ دیکھا، نماز کو بھی نہ دیکھا، اس کے دعویٰ اسلام کو بھی نہ دیکھا۔ گویا فاروق اعظم نے اپنے عمل کے ساتھ اس فتوے پر مہر تصدیق و تائید ثبت کر دی کہ جس دل میں رسول اللہ کی ریسپیکٹ اور تعظیم نہیں ہے، جو میرے نبی کی صفات حسنہ کا منکر ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، وہ لاکھ کلمے پڑھے، اس کے نہ کلمہ کسی کام کا، نہ نماز کسی کام کا۔ تو آپ کا یہ عمل جو تھا، اس پر جب نام نہاد مسلمانوں کے ایک طبقے نے سوال اٹھایا رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو فاروق اعظم کی تائید اور تصدیق میں بھیج دیا، اور ان کے اس فعل پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ محبوب، تجھے حاکم نہ ماننا یہ معمولی بات نہیں، بلکہ تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تجھ کو حاکم اور مالک و مختار نہ مانے۔
اور حاکم اور مالک و مختار بھی اس طرح نہ مانے جس طرح یوسف رضا گیلانی نے یا آصف زرداری نے افتخار چودھری کو حاکم ماننا ہوا بھی ہے بادل نخواستہ، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتے بھی ہیں مگر بادل نخواستہ، تنگ آ کر مجبور ہو کر نہیں۔ فرمایا اس طرح نہیں ایمان ہوگا ثابت، ایمان اس طرح ثابت ہوگا کہ لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ تیرے فیصلے پر ان کے دل کے اندر کوئی ناپسندیدگی کا ایک ذرہ اور شمع بھی موجود نہ ہو، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور نہایت خوش دلی کے ساتھ تیرے فیصلے کو قبول کریں اور تجھے اپنا حاکم اور مالک و مختار مانے، پھر ایماندار ہوں گے۔ تو اسی طرح آج میں نے تبرکاً ایک اور جگہ سے سورہ انفال کی کچھ آیتیں پڑھ دی ہیں کہ برکت کے لیے ایک اور تائید و تصدیق بھی ہو جائے، پھر آگے بیان بھی شروع ہو جائے گا اس بہانے سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت کے بعد جناب فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب شب و روز حاضر رہے اور آپ نے 10 سال گزارے، رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، 13 مکہ میں گزرے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 63 سال میں دنیا سے پردہ فرمایا، تو 23 سال میں 13 تقریباً مکے میں گزرے اور 10 مدینے میں گزرے۔ تو ہجرت کا واقعہ آپ سن چکے، غالباً میں نے اذان کا بھی سنا دیا تھا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں صبح بھی بیان کرتا ہوں، بچیوں میں بھی بیان کرتا ہوں، بعض اوقات بچوں میں بھی بیان کرتا ہوں، تو بعض مضمون گاڑماڑ ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے یہ آپ کو سنایا یا ان کو سنایا۔ تو جب مدینہ منورہ میں میرے فاروق پہنچ گئے رسول اللہ کی خدمت میں اور دلیرانہ انداز میں پہنچے، بانگے دہل پہنچے، وج گج کے پہنچے، چیلنج کر کے پہنچے اور کھلم کھلا پہنچے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا جناب علی یہ مرتضیٰ اس کے راوی ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں آیا، سب پوشیدہ آئے، مگر فاروق اعظم تلوار حمائل کیے، کمان کندھے پر لٹکائے، تیروں کی پیٹی اپنے جسم پر سجائے، کعبے کا طواف کر کے 2 نفل مقام ابراہیم پر پڑھ کر اور قریش مکہ کو پکارتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے نکلے کہ اے قریش مکہ، میں عمر بن خطاب ہوں جا رہا مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو یا اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ مجھ کو آئے اور روکے۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کہتے ہیں کہ جس انداز میں فاروق اعظم آئے اس انداز میں میرے خیال کے مطابق، میرے علم کے مطابق کوئی دوسرا نہیں آیا۔ پھر جب وہ مدینہ پہنچ گئے تو اب پہلے سال سے ہی لے کر، سچ تو یہ ہے کہ ہر سال کی بات ایک ایک بھی سناؤں تو شاید پھر بھی میرا مضمون پورا نہ ہو پائے، مگر چند باتیں سناؤں گا۔ پہلے سال ہی مسجد نبوی بنی، مسجد قباء بنی، مسجد نبوی بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مکہ میں تو چھپ کر آگے پیچھے وقتاً فوقتاً نماز پڑھی جاتی تھی، اب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کا آغاز ہو چکا تھا، مسجد شریفہ بن چکی تھی، تو میرے آقا نے چاہا کہ سب مل کر با جماعت نماز ادا کریں، تو نماز کے اوقات کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ حضور میری رائے یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ملک فارس میں آتش پرست آگ کا ایک الاؤ روشن کرتے ہیں بلندی پر، اس آگ کے بھڑکتے ہوئے اٹھتے ہوئے شعلے دیکھ کر لوگ دور سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ عبادت کا وقت ہو گیا اور وہ اپنی آتش قدوں کو چل دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی آگ کا الاؤ روشن کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ کسی نے مشورہ دیا، کیونکہ سب کے پاس جو نمونے آلریڈی موجود تھے انہی سے ہی سوچ کر بتانا تھا،
کس نے کہا نہیں جی حضور میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی بنی اسرائیل یہودی ناقوس بجاتے ہیں، بوق اس کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ ایک سینگ سا ہوتا ہے بل کھائے ہوئے، اس کے اندر خول ہوتا ہے اور اس کو بجایا جاتا ہے، گھو 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 کر کے اس کی آواز آتی ہے۔ بعض فقیر لوگ بھی اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں، تو وہ بوق جو ہے ناقوس جو ہے وہ یہودی بجاتے ہیں۔ تو ہم بھی کوئی اسی قسم کی آواز والا ایک ہتھیار آلہ تیار کریں کہ وہ بجایا جائے، جس سے پتہ چلے کہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف کفار سے نفرت تھی بلکہ کفار کے طور طریقوں سے بھی نفرت تھی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے مسلمانوں کہ تمہارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف کافروں سے نفرت تھی بلکہ کافروں کے رواج اور رسم و رواج، یعنی جو دنیاوی رسم و رواج ہوتے ہیں ان سے بھی نفرت تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنی مضامین کی بچھاڑ ہے کہ میرا ذہن کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، میں اس کو کھینچ کر لا رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ سوچ کر یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ لوگ، یعنی یہ پاکستان والے لوگ، آپ سے مراد یہ پاکستانی، کوئی ذرا ان کو خدا کا خوف نہیں، زبان پر کلمہ شریف ہے، نعرہ تکبیر زبان پر ہے، نعرہ رسالت زبان پر ہے، لیکن معاشرت، رہن سہن، فیشن، لباس، تعلیم، رسم و رواج، شادی بیاہ کے طور طریقے، کھانے پینے کے انداز سب غیر مسلموں کے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت کیوں نہیں سنورتی، ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے، ہم دہشت گردیوں کا کیوں شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طور طریقوں سے انتہائی نفرت تھی، اور آپ نے فرمایا من شبہ بقوم من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ سری حدیث نبوی فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرے گا وہ روز قیامت انہی میں سے ہی ہوگا۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا یہ داڑیاں منڈوانا، یہ سر پر انگریزوں کے فیشن رکھنا، یہ کپڑوں کو بڑا ذوق شوق سے انگریزی قسم کے لباسوں کو پہننا اور کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بڑا فرق پڑتا ہے۔ بندے کے ظاہر کا دل پر اور دل کا ظاہر پر اثر ہوتا ہے۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو ہر ادارے کی یونیفارم کیوں رکھی جاتی ہے؟ کیوں جی؟ اور کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہر ادارہ اپنی مخصوص یونیفارم کیوں رکھتا ہے؟ کوئی یونیفارم رہنے دو۔ ارے تمہارے سکول میں تو یونیفارم تمہارے ادارے کی ہو کہ وہ تمہاری پہچان ہے، تمہارے ادارے کی پہچان ہے، وہ ڈی پی ایس کی پہچان ہے، وہ ایجوکیٹر کی پہچان ہے، وہ اکیڈمی کی پہچان ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے غلام کی کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کی کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ یا کہ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کپڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ داڑھی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور فرق پڑتا ہے، ظاہر کا باطن پر، باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کفر کے طور طریقوں سے نفرت کرتے تھے کہ اب عاشورہ محرم ہے، یہ عاشورہ محرم، اس کا روزہ رکھنا پہلے فرض تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ فرض تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور یہ بن گیا سنت۔ عاشورہ محرم کا روزہ اب کیا ہے؟ سنت ہے، بڑا ثواب ہے اس کا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ 2 رکھ لے، یعنی یا 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا 2 رکھ لے۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے، چونکہ بنی اسرائیل دریائے نیل سے پار گزرے تھے اور فرعون غرقِ دریائے نیل ہوا تھا، اس کے شکرانے میں عاشورے کا روزہ ان پر فرض کیا گیا تھا اور اب بھی ان پر فرض ہے۔ تو چونکہ وہ یہ روزہ ضرور رکھتے ہیں تو میرے آقا نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ جو میرا امتی روزہ رکھے یہ مسنون
تو بہتر ہے 2 رکھے، 1 ہی نہ رکھے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ تھوڑا سا فرق اور امتیاز نظر آئے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں آپ، یہی کیا بس ہے۔ آپ سب نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں مانگ نکالتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی بالوں کے درمیان میں مانگ نکالتے تھے۔ علماء نے ہمیشہ یہی بیان کیا ہے، لیکن یہ فقیہ اعظم کا غلام یہاں تک اس کی تحقیق رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سیدھی مانگ نکالتے تھے، مدینہ منورہ میں سیدھی مانگ نکالتے تھے، اور مکہ میں آپ مانگ نہیں نکالتے تھے۔ یہ میرے پاس کا ثبوت ہے کتابوں میں۔ مکہ معظمہ میں آپ مانگ نکالتے ہی نہیں تھے، کیوں کہ مکے کے مشرکین سیدھی مانگ نکالتے تھے۔ اندازہ فرمایا آپ نے، مکے کے مشرکین سیدھی مانگ نکالتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مانگ نکالتے نہیں تھے، بلکہ مطلقاً بال اوپر کنگھی کر لیتے تھے تاکہ ان کے ساتھ ہمارا امتیاز ہو۔ اب جب آپ مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں جو یہودی تھے وہ مانگ نہیں نکالتے تھے، وہ مانگ نکالتے ہی نہیں تھے، تو میرے آقا نے وہاں سیدھی مانگ نکالنی شروع کر دی کہ وہاں بھی مشرکین سے اپنا انداز، حالانکہ یہ نہ فرض ہے، نکال لو تو بھی جائز ہے، نہ نکال لو تو بھی جائز ہے، لیکن یہ ایک جائز بات تھی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ٹیڑھی تو خیر نہیں، لیکن اب بھی ٹیڑھی کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ انگریز اور عیسائی ٹیڑھی نکالتے ہیں، اس وجہ ٹیڑھی منع ہے۔ اور جس کے دل میں غیرت اسلامی ہے وہ ٹیڑھی کیوں نہیں نکالتا، اور کیوں نہیں نکالنے دیتے علماء کہ یہاں یہ عیسائیوں کا رواج ہے، اس وجہ سے ٹیڑھی منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشرکین کی مخالفت کے لیے نکالتے ہی نہیں تھے، اور مدینہ میں چونکہ یہودی نکالتے ہی نہیں تھے، آپ وہاں سیدھی نکالتے تھے تاکہ کافروں کے ساتھ امتیاز رہے ایک ایسے معاملے میں جو عبادت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے ٹوپی پر پگڑی پہننا، یہ مکے میں اس کو آپ نے جاری فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امتیاز کے لیے ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھنی شروع کر۔ تو جو نبی کفر کے طور طریقوں سے اتنی نفرت رکھتا ہو، اس کی امتی کہتے ہیں کیا فرق ہے، کھانا بھی انگریزوں کی تھی، عیسائیوں کی طرح، پینا بھی ان کی طرح، کپڑے بھی ان کی طرح، رہن سہن بھی ان کی طرح، فیشن بھی ان کی طرح، چارپائیاں، تمام زندگی کے جو ہمارے حالات ہیں، یا پھر ہٹتے ہیں تو پھر ہندوؤں کی طرح، کاروبار کا انداز، سود، اور پھر طرح طرح کے اور جو طریقے ہیں، اور شادی بیاہ کے طور طریقے، تو یہ چیز غور کرنے کے قابل ہے۔ بہرحال میں ایک ضمنی بات تھی، یہ میں کیا بیٹھا، میں نے عرض کیا کہ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ہم بھوک بجائیں، تو آپ نے ناپسند فرمایا۔ بعض نے کہا جی پھر میرا خیال ہے کہ عیسائی جو ہے وہ گھنٹہ بجاتے ہیں، تو گھنٹے کی آواز ٹن 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 یہ ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی مجھے پسند نہیں، کیوں؟ اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ گو کی آواز گو 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 وہ بھی بیکار ہے، بے معنی آواز، جس میں ایک ہڈی کا استعمال ہے، اور ہڈی بھی پلید، سینگ سخت پلید ہڈی ہے، تو اس کا ہڈی کا استعمال، اس کے ساتھ منہ لگائے بندہ، منہ بھی ناپاک۔ رسول اللہ ایک پاک ہستی ہے، آپ کے غلام پاک ہیں، اور اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین ہے، اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے۔ حضور کیسے پسند کر سکتے تھے؟ اور آگ، اللہ مسلمانوں کو آگ سے بچائے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی قبر پر بھی آگ نہ لے جاؤ، دفن کرنا ہو تو دائیں بائیں روشنی کا انتظام کر کے دفن تو کیا جا سکتا ہے، لیکن قبر کے اوپر آگ نہ جلاؤ۔ اگر وہاں کوئی پڑھنے والا ہو تو پڑھو بھی، تو قبر کے اوپر نہ آگ جلاؤ، دائیں بائیں کسی جگہ رکھ کر دیا پڑھو۔
یا لائٹ ہو دائیں بائیں لگا کر اس کو پڑھا جائے. کیوں کہ قبر کے اوپر آگ جلانا گویا مومن کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو آگ سے دور رکھے. اور آپ نے دعا بھی سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں آگ سے بچا. تو اسی وجہ سے یہ مسجدوں پر بے فائدہ چراغاں یا گھروں پر بے فائدہ چراغاں شب رات کی رات, اس کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے, یہ صرف ہندوؤں کی ریس ہے. کیونکہ ہندو دیوالی کا ایک تہوار کرتے تھے نا, دیوالی دیے ہی دیے جلاتے تھے منڈیروں پر. تو اس مسلمانوں نے کہا کہ اور نہیں, چلو شب رات میں ہم اپنا دیوالی والا شوق پورا کر لیتے ہیں. تو چراغ روشن کرنے جائز ہیں, لیکن جہاں لوگوں کو یا تو روشنی کی ضرورت ہو یا کچھ زینت کی ضرورت ہو تو اس نیت کے ساتھ تو جائز ہے. لیکن عام حالات میں بے فائدہ اندھیروں میں چراغ جلتے رہیں, یا قبروں پر دائیں بائیں, قبرستان میں اندھیرا ہے, سناٹا ہے اور جگہ جگہ 2 10 15 20 دیے جل رہے ہیں, اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں سے بچا کریں. اور یہ مسائل میں آپ کو اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے بتا رہا ہوں. کوئی اہل حدیثوں یا دیوبندیوں کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کر رہا, بلکہ آپ کو اپنی کتابوں کے حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ بھی پسند نہیں تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی آواز بھی پسند نہیں تھی, اور آپ کو گھنٹے کی ٹن ٹن بھی پسند نہیں تھی. اور یہ بھی یاد رہے کہ تمہارے سکولوں میں جو یہ ٹن 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 ہے, یہ بھی انگریز کے سکولوں کی یادگار ہے. سچی بات تو کہنی پڑتی ہے, چاہے اکیڈمی میں بھی ٹن ٹن ہوتی رہے. کوشش تو میں کرتا ہوں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ آواز آئے. اور ہمارے دینی مدارس تو ماشاء اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ چلتی ہے. لیکن بہرحال بامر مجبوری درسوں میں بھی اور ہمارے یہاں بھی ٹن ٹن بھی ہوتی ہے. چنانچہ دارالمنفیہ فریدہ میں آپ پتہ نہیں جب حضرت صاحب کے زمانے میں ٹن ٹن روٹی کے وقت ہوتی تھی. لیکن یہ بہر صورت میرا مطلب ہے یہ جائز تو ہے کسی مقصد کے لیے آگاہ کرنا کہ روٹی کا وقت ہے, پر روٹی کے لیے اذان تو نہیں بندہ دے سکتا. تو اس وجہ سے مجبوری بھی ہے. لیکن کوشش میرے بھائیوں یہی ہونی چاہیے کہ انگریز کے رسم و رواج سے دوری رہے. بات لمبی ہو گئی. بہرحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ پسند کیا. اب جناب کون بولا؟ وہ میرے نبی کا وزیر جس کا نام ہے عمر ابن خطاب, اور جس کو کہا جاتا ہے فاروق اعظم, کہ یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو مقرر کریں جو کسی بلند جگہ کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے پکارے, لیکن اذان کے الفاظ وغیرہ کو تعین نہیں کر سکے. آپ صاحب نے کیے کہ میری رائے یا رسول اللہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان جس کی آواز بلند ہو کسی بلند جگہ کھڑے ہو کر نا مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارے. آپ نے کہا تیری بات اچھی لگتی ہے, اس پر غور کرنا ضروری ہے. چنانچہ دن میں حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی. رات کو عمر فاروق کو بھی خواب آیا اور بعض دیگر صحابہ کو بھی خواب آیا کہ خواب میں کوئی غیبی فرشتہ مختلف صحابہ کو, حضرت عمر کو بھی, وہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ نماز کے لیے یوں کانوں میں ہاتھ ڈالو اور پکارو اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اس طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. میں نے اختصار کیا. تو اس نے خواب میں یہ الفاظ حضرت عمر فاروق کو سنائے اور بعض دیگر صحابہ کو بھی عمر کے صدقے. چنانچہ حضرت صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بتایا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی بات کو اللہ پاک نے پسند فرمایا, اور مجھے یقین ہے کہ تم سب کو جو یہ خواب آیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رہنمائی کی. تو میرے دوستو یہ اذان جو ہے یہ فاروق اعظم کی یادگار ہے.
لا رہے کہ یہ نبی پاک کا فیض ہے، لیکن اس کا بہانہ اور وسیلہ کون بنے ہیں؟ فاروق اعظم۔ اور پھر آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ جو کسی کو نیکی سکھاتا ہے تو نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس نے سکھائی اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ پورے عالم اسلام میں 150 کروڑ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تقریباً ہے، پورے دنیا میں 150 کروڑ، 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں، اور پتہ نہیں کروڑوں نہیں تو لاکھوں مسجدیں تو ہوں گی۔ تو لاکھوں مسجدوں میں 5 وقت جو اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے اور جو نماز میں مؤذنوں کا ثواب ملتا ہے اذان میں، وہ سارے کا سارا عمر فاروق کے نامہ اعمال میں جا کر شامل ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم کی کوئی معمولی شان نہیں ہے، فاروق اعظم کی کوئی وہ محسن ہے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے ہمیں اذان کا طریقہ بھی دلوایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اور اس کا مشورہ بھی دیا کہ یوں پکارا جائے۔ اور پھر میرے دوستو، خواب میں جو صحابہ کرام کو حاطف غیب نے، غیبی فرشتے نے اذان سکھائی، واللہ باللہ تاللہ کوئی شخص سچا مسلمان یا نام نہاد مسلمان یہ ثابت نہیں کر سکتا کسی روایت سے، اپنی کتاب کی ہو یا ہماری، کہ جو اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد 2 مرتبہ یہ بھی تھا کہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ درمیان میں یہ کلمات نہ فرشتہ غیب نے سکھائے، نہ عمر فاروق نے سیکھے، نہ رسول اللہ کو بتائے گئے، نہ رسول اللہ نے جاری فرمائے۔ تو یہ جو اذان پتہ نہیں 40 یا 50 سال بعد جاری ہوئی ہے، یہ اذان وہ اذان نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ولی اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، لیکن وصی رسول اللہ نہیں ہے، نہ خلیفۃ بلا فصل ہے۔ وصی رسول اللہ کا معنی کیا کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں وصیت کی ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، اس کو کہتے ہیں وصی رسول اللہ۔ اور خلیفۃ بلا فصل کا معنی ہے کہ وہ خلیفہ ہیں بغیر کسی فاصلے کے، یعنی نہ ابو بکر ہونا چاہیے، نہ عمر ہونا چاہیے، نہ عثمان ہونا چاہیے، فوراً پہلا نمبر علی کو ہی ملنا چاہیے تھا۔ یہ اذان کے اندر یہ جو کلمات ایجاد کیے، یہ تقریباً 40-50 سال بعد ایجاد کیے گئے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ دیر بعد۔ حضرت علی مرتضیٰ نے بھی یہ الفاظ داخل خود نہیں فرمائے، تو معلوم ہوا کہ یہ نام نہاد جو الفاظ ہیں یہ بعد کا داخلہ ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ولی خدا تو ہیں لیکن وصی رسول نہیں، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہوتی، کیوں جی، تو کم از کم حضرت علی مرتضیٰ اس کا دعویٰ تو ضرور کرتے کہ لوگوں میں تو وصی رسول ہوں، مجھے چھوڑ کر کس کو بنا رہے ہو؟ جس کا بیٹا، جس کا شہزادہ اپنے حق کے لیے سارا کنبہ کٹا سکتا ہے، سارا گھر لٹا سکتا ہے، اس کا باپ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا؟ اور کیا سارے کے سارے اس کے مخالف ہو گئے تھے؟ اس کا کوئی بھی اس کے حق میں نہیں تھا۔ تو یہ وصی رسول ہونے کا دعویٰ نہ خود علی مرتضیٰ نے کیا ہے اور نہ ہی ان کے اہل بیت نے کیا ہے۔ وخلیفۃ بلا فصل کا دعویٰ بھی بلا حجت بلا سند ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہی میں نے عرض کر دی۔ تو ایسی اذان رسول اللہ نے اذان جاری فرمائی ہے، عمر فاروق نے اذان، اس میں اللہ کی تکبیر تھی، اللہ کی توحید تھی، نبی کی رسالت کا اعلان تھا، اور لوگوں کو فلاح کی طرف، صلاح کی طرف یہ بلانے کا اعلان تھا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی تکبیر اور اس کی شہادت تھی۔ یہ مشورہ کس کا تھا؟ فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلی ہجری کا یہ تحفہ عمر فاروق کا لے لیجیے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ آپ کو شاید رات میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، غزوہ بدر میں
عمر فاروق کا یہ کریڈٹ ہے کہ ایک تو ان کی ہیبت تھی، ان کی سطوت تھی، ان کی شان و شوکت تھی کہ بدر کے میدان میں قریش کے جتنے بھی کافر قبائل تھے سب کے بدلے شامل ہوئے تھے، لیکن عمر فاروق کی ہیبت ایسی تھی کہ بنو عدی جو حضرت فاروق اعظم کا قبیلہ تھا، اس کا کوئی شخص بھی میدان بدر میں کافروں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہیبت فاروق اعظم تھی۔ اور اگر کوئی ننیال کی طرف سے جو بنو عدی نہیں تھے ان میں سے کوئی آ گیا ماموں ان کا عمرو بن ہشام، تو فاروق اعظم کی تلوار برق صاعقہ بن کر اس پر گری ہے، اس کا خرمن ہستی تباہ کر دیا۔ یعنی ماموں کو فاروق اعظم کی تلوار نے واصل جہنم کر دیا کہ اے ماموں تو ماموں ہے مگر محمد مصطفیٰ محمد سے زیادہ پیارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فاروق اعظم کا شان ہے۔ پھر جناب بدر کے میدان سے جب 70 قیدی کفار کے 70 مارے گئے، 70 قید ہو کر مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو اکثر و بیشتر صحابہ نے، جن میں ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، حد یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی اس میں شامل ہیں، یہ میں نے اس لیے حوالے سے وہ دیکھا قرآن کریم کی آیت کو بھی کہ صدیق اکبر بھی شامل ہیں، اور سب نے مشورہ یہ دیا ہے رسول اللہ کو کہ ہماری رائے یہ ہے، صدیق اکبر کے الفاظ دہراتا ہوں، یا رسول اللہ یہ آپ کے اور ہمارے ہی رشتہ دار بھائی بند ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے ہیں مسلمانوں پر، لیکن ہم ان کو قتل کر کے کیا لیں گے؟ ان کی بجائے ہم ان سے تاوان لے لیں، معاوضہ لے لیں، مالی بدلہ لے لیں کہ ایک تو بیچارے غریب مسلمانوں کے حالات درست ہو جائیں گے، دوسرا شاید ان میں سے بعض کو کسی وقت ایمان نصیب ہو جائے۔ بہرحال صدیق اکبر کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، چونکہ ابھی آج اب تک آیت نہیں اترتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مشورے کو اہمیت دیتے تھے تاکہ مشورہ سنت ہو جائے، سب پر تو وہی نازل نہیں ہونی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے مشورہ فرمایا، اور آپ چونکہ خود بھی رحمت للعالمین تھے، صدیق اکبر کا بھی یہ مشورہ تھا، بعض دیگر صحابہ کا بھی مشورہ تھا، مگر فاروق اعظم کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے تو یہ ہے، آگے آپ کی مرضی، آپ مالک و مختار ہیں، لیکن میں تو اشداء علی الکفار کی تصویر ہوں، میری رائے تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ کفر کے سرگنے ہیں، انہوں نے بے گناہ معصوم نہتھے مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ ان سب کی گردنیں اڑائی جائیں، اور جو جس کا رشتہ دار ہو وہ اس کی اپنے ہاتھ سے گردن اڑائے، میں اپنے رشتہ داروں کی، علی اپنے رشتہ داروں کی، ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا رشتہ دار کی محبت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ فاروق کی ضرور لگایا کریں، یا فاروق اعظم کہا کریں۔ تو میرے دوستو، چونکہ ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں اور رسول اللہ رحمت عالم تھے، اور صدیق اکبر نے مشورہ بھی دیا، بعض دیگر کی رائے بھی یہ تھی، تو آپ نے عمر فاروق کے مشورے کو نظر انداز کیا، سخت فیصلہ تھا، اور دوسروں کے رائے پر عمل فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ کوئی تاوان دینا چاہے تو وہ تاوان دے، کسی کے پاس تاوان نہیں ہے رقم تو وہ ہمارے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو لکھنا پڑھنا سکھا دے، کسی کے پاس یہاں نہیں ہے تو گھر سے منگوا کر دے دے، اور بعض جو بالکل غریب اور معذور تھے، مجبور تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی معاف کر دیا۔ بہرحال اس بہانے سے کافی ساری رقم ضرور جمع ہو گئی، حتیٰ کہ حضور کے چچا حضرت عباس جو تھے وہ بھی ان میں شامل تھے، اور انہوں نے بہانہ تو بڑا لگایا، پہلے ابھی مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے، بہانہ تو بڑا لگایا
کہ بھتیجے تم جانتے ہو میرے پاس کیا ہے جو میں لا کر دے دوں، میں تو خالی ہاتھ وہاں چلا تھا، پیچھے بھی کچھ نہیں تھا، تو میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا دوں؟ شاید عباس کی اس وقت یہ خیال ہو کہ ابھی ایمان کی دولت نہیں تھی نا ابھی، کہ شاید جان چھوٹ جائے مفت میں ہی، مگر حضرت عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہنا نہیں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کیا وہ سونا بھی نہیں ہے جو میری چچی ام فضل کو دے کر اپنے ہاتھ سے آئی؟ حفیظ جالندری کی روح تڑپی ہے، فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ہیبت تھی، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ تو میرے دوستو حضرت عباس کو بھی وہ سونا منگوا کر چچی سے پے کرنا پڑا، کیونکہ یہ عدل اور انصاف کی سرکار تھی، یہاں طرفداریاں نہیں چلتی تھی۔ تو کافی وہ سونا چاندی اور کچھ فدیہ ہدیہ جمع ہو گیا، جس سے غریب مسلمانوں کی اعانت ہو گئی۔ مگر میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا تھا کہ مسلمانوں غریبوں کی مدد بھی ہو جائے، مگر ذرا فاروق اعظم کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ انفال میں یہ آیتیں نازل فرما دیں، فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم نے فاروق اعظم کو، یہ صحابہ کو تریدون جمع کسی گئے، رسول اللہ کو نہیں براہ راست کہا گیا، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ لیں، تریدون جمع کسی گئے، تریدون عرض الدنیا، میرے محبوب کو مشورے دینے والوں کہ پیسے کھڑے کر لیں، تو دنیا کا مال و دولت پسند کرتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھو واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ تحریر نہ ہو گئی ہوتی، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ کیا فیصلہ ہوگا اور کس وجہ سے یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آج سے کروڑوں سال پہلے، آج سے کروڑوں سال بعد ہونے والی بات بھی اس طرح معلوم ہے جس طرح سامنے۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے تحریر نہ ہوتی، سبا کا پہلے گزر چکی، جو لکھی جا چکی ہے کہ یوں ہوگا، تو لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، تو جو پیسہ اور مال تم نے لیا ہے نا ان کے بدلے میں، اس پر تمہیں سخت عذاب میں پکڑ لیتا اللہ تعالیٰ۔ مگر چلو کوئی بات نہیں، ہم تو فاروق اعظم کے فیور کی بات کرتے ہیں، مگر اب تم نے کار جو لیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو تم نے لے لیا ہے، تو جو مال غنیمت تم نے لے لیا کھا لو، حلال ہے، طیب ہے۔ البتہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، بخش دیا تم کو، معاف کر دیا۔ تو معاف ضرور کر دیا، لیکن اللہ نے تائید فاروق اعظم کی کر دی۔ میرے آقا نے جب یہ آیات اتری تو مسکرا کر فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، اور دونوں کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر تمہارا حال ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے، کہ جب قوم لوط پر عذاب کے فرشتے اترے تھے عذاب لے کر، تو یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیاروں کی کتنی شان ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ جھگڑنے لگے کہ نہیں جامن دو نہ علی کچھ نہ کو چھڈو، مولا کریم علی معاف فرما، مہلت دے۔ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ منیب اواہ حلیم، کہ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم ہم تقدیر مبرم کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، اب جھگڑا مت کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ یا ابراہیم آرضا ھذا، ابراہیم جانے دے، چھوڑ اس کا، جھگڑا نہ کر۔
انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا امر آ چکا ہے، وانہما فیہم عذاب غیر مردود، اور ان کے اوپر ایک ایسا عذاب اترنے والا ہے جو کبھی نہیں رد ہوگا۔ اب قوم لوط ماری ماری، کیونکہ لوڑے بازی کرنے والی قوم تھی، تو فرمایا یہ ماری ماری، یہ بچ نہیں سکتی، مگر ابراہیم علیہ السلام پھر بھی دعا کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا ابو بکر تیرا مزاج جو ہے ابراہیم علیہ السلام والا ہے کہ تو نے ان کی سفارش کی، ان کو چھوڑا جائے۔ اور مسکرا کر فاروق اعظم کی طرف دیکھا، فرمایا اے فاروق تجھ پر جو ہے نا جلوہ وہ موسیٰ علیہ السلام والا ہے، جنہوں نے کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، کہ یا اللہ فرعونیوں کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ہدایت پر آنے کا نام ہی نہ لیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ مطلب ہے کہ تیرے مزاج میں موسیٰ علیہ السلام والا جلال ہے اور ابراہیم والا جمال ابو بکر صدیق تم میں ہے۔ تو میرے دوستو یہ آیت میں نے تبرکن پڑھی، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ اللہ کریم نے اس طرح عمر فاروق کی تائید کی۔ اس طرح 3 ہجری میں احد کی جنگ میں حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جیسا میں نے رات غالباً سنایا تھا۔ حالانکہ حالات بڑے نامساعد ہو گئے، مگر اس کے باوجود فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ پھر اس کے بعد 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوا تو ایک جگہ سے کفار کے ایک بہت بڑے ٹکڑے نے، ایک جتھے نے خندق کو پار کر کے حملہ آور ہونا چاہا، تو اکیلے فاروق اعظم نے ان کو مار مار کر پیچھے ہٹا دیا، اور اس کی یادگار میں وہاں مسجد عمر بنائی گئی جو آج تک موجود ہے، اور وہاں لوگ جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تاکہ حضور کے قدموں، حضرت عمر کے قدموں کے صدقے میں، مجاہد اسلام کے قدموں کے صدقے میں ہمارے سجدے قبول ہو جائیں۔ پھر اسی طرح 6 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ پر آپ کا فاروق کی شان کیا تھی کہ معاہدہ ہو رہا ہے، کفار کے سفیر سہیل بن عمر، عروہ بن مسعود ثقفی آئے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید ہو رہی ہے، حضور کے عثمان ادھر گئے تھے، پھر واپس آئے، معاہدہ طے پایا کہ اس سال عمرہ نہ کیا جائے، مسلمان ہٹ جائیں، اور کچھ شرطیں طے ہو رہی تھیں۔ اور عروہ بن مسعود بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتا بات کرتے ہوئے۔ عادت ہوتی بعض لوگوں کو تھوڑا سا منت کا انداز بھی، تھوڑا سا منت کا انداز بھی، تھوڑا ایک سٹائل ہوتا ہے بعض لوگوں کا، تھوڑا سا منت کا انداز، تھوڑا سا بات اپنی منوانے کا انداز، چڑھ پیچھے ادھر ہاتھ لگا کر ریش کو اس طرح بات کرتا۔ تو فاروق اعظم کھڑے ہیں، 1-2 مرتبہ تو برداشت کیا، تیسری مرتبہ اس نے ہل گیا تو اپنے کمان ہاتھ پر ماری، دور کر اس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے، اس پلید ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو بار بار لگاتا ہے۔ یہ فاروقی غیرت تھی، حالانکہ دوسرے بھی تو کھڑے ہی تھے، فاروقی غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ کمان ماری اس پر ہاتھ پر۔ اور پھر جب معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قبول فرما لیا جس میں بظاہر شرطیں مسلمانوں کے لیے کڑی تھیں، جن کو پتہ ہے وہ تو پتہ ہے، اب ساری باتیں تو نہیں سنائی جا سکتی، شرطیں کچھ کڑی تھیں جو مسلمانوں کے لیے بظاہر لگتی تھیں کہ شاید نقصان دہ ہیں، تو سارے چپ چپ تھے، مگر فاروق اعظم بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور ابو بکر کو کہتے ابو بکر ہم کیوں یہ شرطیں مان رہے ہیں؟ میں نے تو کفر میں اتنی کمزوری کبھی نہیں دکھائی، میں اسلام میں کیسے کمزوری دکھاؤں؟ ابو بکر کہتے عمر حوصلہ کرو، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے جو کچھ کریں جی۔ اور حتیٰ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ یعنی مطلب اسے کہ آپ فرمائیں گے ہاں، فرمایا میں ہاں سچا رسول۔ یا رسول اللہ کیا آپ نے خواب میں دیکھا نہیں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اتنی کڑی شرطیں قبول کر رہے ہیں؟ یعنی یہ فاروق کی شدت کا انداز دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس سال
طواف کر رہے ہیں، یہی دیکھا نا کہ طواف کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم طواف کریں گے۔ تو یعنی حضرت فاروق اعظم کا انداز، جذبہ اور غیرت مندی وہ جگہ جگہ یہاں ہو رہی ہے۔ پھر جب 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تو پتہ ہے دوسرے روز جس کو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ فاروق اعظم تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی تیسرے روز جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ کو ملا تھا۔ پہلے دن ابو بکر صدیق کو، دوسرے دن حضرت عمر فاروق کو، تیسرے دن علی مرتضیٰ کو۔ یہ ٹھیک ہے علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرمایا، لیکن میرے آقا نے ترتیب یہی قائم فرمائی تھی، ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، پھر حیدر کرار کو۔ تو میرے دوستو یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا جو غزوہ خیبر میں آپ کو حاصل ہوا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، کون سا موقع تھا جہاں فاروق سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے؟ حجۃ الوداع میں بھی ساتھ تھے، حتیٰ کہ فتح مکہ جب ہوا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تو پتہ ابو سفیان سرنڈر کر گیا، جو پہلے کو کفار کی طرف سے سپہ سالار بن کر آتا تھا، سرنڈر کر گیا۔ تو اس وقت ابھی تک اس نے کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، سب کو پتہ نہیں چلا تھا۔ ویسے حضرت عباس کو پتہ تھا کہ یہ سرنڈر کر گیا اور مسلمانوں کو تیار ہے۔ تو فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ یہ دشمن اسلام ہے، اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی مسلمانوں کو، یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دے، ذرا میں اس کا کلا کما تو کر دوں، باقی بس مسئلے حل ہوتے رہیں گے، ذرا اس کا تو گردن اتار دوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، اس کو امان دے دی ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہاں بھی، اور پھر یہی بات نہیں، میں آپ کو فاروق اعظم کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جب صفا پہاڑی کے پاس مسلمان بھائیوں وہ لوگ خدا کا خوف کریں جو فاروق اعظم صدیق اکبر کی شان میں باتیں کرتے ہیں، میں ان کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ صفا پہاڑی کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی خواتین کی بیعت لینی شروع کی، مردوں نے بھی بیعت اسلام کی اور خواتین نے بھی۔ خواتین کی بیعت آپ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر نہیں لیتے تھے، پیالے میں پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر عورتیں ہاتھ ڈال کر وعدہ کرتی تھی۔ سورہ ممتحنہ میں آتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گی، رسول پر ایمان لائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا سے بچیں گی، بچوں کو دفن نہیں کریں گی، اور روئیں گی پیٹیں گی نہیں۔ ہم یہ بھی وعدہ کیا تھا فتح مکہ پر، عورتوں نے یہ موعدہ کیا تھا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ اس کے راوی امام جعفر صادق ہیں، امام محمد باقر ہیں، کہ عورتوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اسلام کے وقت کہ ہم اپنے منہ پر تمانچے نہیں ماریں گی، ہم اپنے بالوں کو نوچا نہیں کریں گی، کیونکہ ان میں یہ عادت تھی بین کرنے کی، ماتم کرنے کی۔ تو یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا۔ تو اس وعدہ لینے کے وقت رسول اللہ نے کچھ عورتوں کی بیعت خود لی، اور آپ چونکہ دن بھر کے بھی تھکے ماندے تھے اور کافی اس دن کام تھا، کعبہ کو بتوں سے صاف اور پاک کرنا اور بہت سے دیگر معاملات، تو آپ نے کچھ تھکن کی وجہ سے اور کچھ عمر کے اعزاز کی وجہ سے فرمایا کہ عمر یہ کچھ خواتین کی بیعت میں نے لے لی، باقی سب خواتین کی بیعت تم میری طرف سے لو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی موجودگی میں عمر فاروق کو اپنا نائب بنایا، اور عورتوں کی بیعت اسلام جو حضور نے خود لینی تھی اپنی بجائے عمر کے ذریعے لی۔ یہ تھوڑی عزت نہیں ہے؟ تو میرے دوستو پھر حجۃ الوداع میں بھی آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے پوری زندگی پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لا کر گزاری ہے، اور اللہ کریم نے ان کے صحبت اور ساتھ اور رفاقت کو اتنا پسند کیا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کو اپنے محبوب کے ساتھ سلایا اور لٹایا۔ اور آج جو شخص بھی مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ پہلے نبی پر صلاۃ والسلام بھیجتا ہے، پھر ابو بکر صدیق پر، اور اس کے بعد آگے ایک قدم آگے ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا عمر بن الخطاب، یا مزین المنبر والمحراب، یا حفی المحراب، یا من وافق رأیہ بالوحی والکتاب۔ تم پر سلام ہو اے عمر بن خطاب، اے ممبر و محراب کو زینت دینے والے، اے محراب میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے،
اور اے وہ ہستی کی جس کی رائے ہمیشہ اللہ کی وحی اور اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتی تھی. السلام علیکہ یا عمر یا من قال فی حقہ سید البشر لو کان نبی من بعد لکان عمر. اے وہ ہستی تجھ پر سلام ہو جس کے بارے میں جس کا نام ہے عمر اور جس کے بارے میں سید البشر نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو اس طریقے سے ان کو ہدیہ سلام پیش کیا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اعزاز ہیں, اور یہ تھوڑا اعزاز نہیں. فرمایا لو کان نبی من بعد لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر نہ ہوتا, عثمان نہ ہوتا, علی نہ ہوتا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر عمر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت عطا فرمائی ہے. اگر علی مرتضیٰ کو بڑی عزتیں حاصل ہیں, صدیق اکبر کو بڑی عزتیں حاصل ہیں, عثمان غنی کو بڑی عزتیں حاصل ہیں, تو عمر فاروق کو بھی عزتیں حاصل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عزت والے ہیں, اہل بیت بھی عزت والے ہیں. ہمیں سب کا عزت و احترام اور ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مقدس زندگی میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حضور کے بارے میں جو کچھ کہا ان میں یہ بھی ہے, یہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے. یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کہتے, بخاری شریف کی مشکاہ شریف کی حدیثیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے, میں نے دونوں بلکہ روایتیں ایک اور بھی سناؤں گا. ایک میں آیا کہ حضور فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے, میرے صحابہ نے کرتے پہنے ہوئے ہیں, پیرہن ہیں. کسی کا کرتا رانوں تک ہے, کسی کا کرتا گھٹنوں تک ہے, کسی کا کرتا پنڈلیوں تک ہے, کسی کا کرتا ٹخنوں تک ہے. مگر میں نے دیکھا عمر کا کرتا جو ہے وہ زمین پر لٹکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ بخاری شریف میں آتا ہے. یا رسول اللہ, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر دین ہے. یعنی مطلب ہے کہ دوسروں کا دین عمر کے دین سے ادھورا ہے, اور عمر کا دین پورا ہے, بلکہ پورے سے بھی بڑھ کر وافر ہے. یعنی اس کی تعبیر دین کی عظمت ہے, دین کے اندر پختگی ہے, دین کے اندر صلابت ہے, اور دین کی وسعت ہے, اور دین کی شدت ہے. ایک دوسری روایت میں فرمایا مجھ کو کارکنان قضاء و قدر. اگر میں نے یہ پہلے آپ کو سنائی ہیں تو معذرت, پتہ نہیں میں نے پہلے سنائی ہیں یا نہیں. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کارکنان قضاء و قدر, یعنی اللہ کے فرشتے خواب میں کسی جگہ لے گئے, یعنی فرشتے ملائکہ. اور یاد رہے حضور کو خواب میں فرشتے لے جاتے ہیں تو وہ سچ مچ ہی لے جاتے ہیں, کیونکہ نبی کا خواب ہمارے خواب کی طرح بے سروپا نہیں ہوتا, بلکہ نبی کا خواب اس شان کا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے تو وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. تم نہ کر بیٹھنا کبھی نبیوں کی ریس میں کہ خواب گلے اتنے چھری پہ پھیر دے ہو تو اٹھ دیا سویر نال سچی مجھے چھری لے کے شروع ہو جاؤ, پر تھی نہیں ہونا. تو سیدھا صاحب حکم نہیں آ جائے تو تھی نہیں ہونا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کا خواب بڑی عظمت رکھتا ہے. سرکار دو عالم فرماتے میں نے خواب میں دیکھا ان کو کارکنان قضاء و قدر لے گئے ایک کنویں پر, کنواں ہے اور اس کے اوپر ڈول ہے, اور میں اس ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکال رہا ہوں. پانی نکالتا ہوں ڈال دیتا ہوں, پانی نکالتا ہوں ڈال دیتا ہوں. تو میں پانی نکالتا رہا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا. اس کی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی کتنا. پھر میرے بعد ابو بکر صدیق نے ڈول لیا. آپ فرماتے میرے بعد وہ ابو بکر صدیق نے میرے ہاتھ سے ڈول لیا. صاف اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد کس کے پاس آئے گا. پھر ابو بکر نے نکالا. میں بناوٹی باتیں نہیں کرتا, جو جس کو جو شان ملی ہے اس کو بیان کروں گا. فرمایا ابو بکر نے بھی پانی نکالا, ڈول نکالا, لیکن اللہ ابو بکر رحم فرمائے وہ آہستہ آہستہ پانی نکالتے تھے. ویسے ابو بکر صدیق بہت کمزور طبیعت والے اور عمر رسیدہ بھی تھے, اور طبیعت بڑی نازک اور دبلی پتلی تھی آپ کی. تو آپ فرماتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے. دین میں تو بڑی پختگی تھی,
لیکن آپ کو اللہ نے 2 سال سے 2.25 سال مہلت دی، تو آپ نے پانی نکالا، دین کی خدمت کی، مگر اللہ رحم فرمائے ابو بکر وہ آہستہ آہستہ پانی نکالتے تھے. پھر ان کے بعد عمر نے لیا. آپ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد عمر نے وہ ڈول لیا، اور میں نے دیکھا کہ عمر نے اتنا پانی نکالا کہ چاروں طرف جل تھل کر دیا. عرض کیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر خدمت اسلام ہے، کہ میں نے بھی خدمت اسلام کی ہے، کہ حضور کا تو کریڈٹ ہی کہ آپ نے آغاز کیا. پھر ابو بکر نے بھی تھوڑا سا عرصہ بہت کچھ کیا، مرتدین کی سرکوبی کی، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، مانعین زکوٰۃ کو سیدھا کر دیا، اور دل شکستہ مسلمانوں کو حوصلہ دلایا. بردباری ورد حضور کی وفات پر سب کے دل ٹوٹ گئے تھے، لیکن فرمایا اللہ رحم فرمائے تھوڑا سا وقت ملا. ابو بکر کے بعد عمر آئے تو جل تھل ہو گئے. اب وہ جل تھل کہاں تک ہوئے وہ تاریخ کے اوراق سے دیکھو، کہ وہ دین اسلام جو مدینہ کے مرکز میں موجود تھا اور جس کی تھوڑی تھوڑی خوشبو مختلف صوبوں میں بھی پہنچی ہوئی تھی، مکہ میں بھی سارے تو مسلمان نہیں ہو گئے تھے، بہرحال کچھ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ بھاگ نکلے، کوئی آگے پیچھے ہو گئے طائف میں، مگر سارا ملک عرب، اور پھر سارا ملک عرب نہیں، اس کے بعد عراق، اس کے بعد ملک شام، اس کے بعد یہ اردن فلسطین تک کا علاقہ، ملک مصر، حتیٰ کہ ملک فارس، یہاں تک کہ یہ جو تمہاری مکران ہے، مکران بلوچستان کے پاس، تاریخ اٹھا کر دیکھو، مکران تک حضرت عمر کے دور میں علاقے فتوحات ہو چکی تھی، یہ بلوچستان تک. اور کیا کیا نہاوند اور یرموک اور کیا دور دور تک اسلام کی عظمت کے ڈنکے بج گئے. اور پھر صرف فتوحات ہی نہیں کی، افریقہ میں، افریقہ بر اعظم افریقہ میں صرف فتوحات نہیں کی، بلکہ اتنا شاندار نظام سلطنت قائم کیا کہ کتنے ہی شعبے تھے، شرطا کے، یہ پولیس کے، مالیات کے، تنخواہوں کے، وظائف کے، اتنا بڑا ایک نظام سلطنت تھا کہ اگر اللہ آپ کو کسی کو علم دے، توفیق دے مطالعہ کی، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کیا فرانس ہے، کیا امریکہ ہے، کیا برطانیہ ہے، برطانیہ ہے، دنیا کا کوئی بھی آئین اور قانون اور نظام ایسا نہیں جس نے حضرت عمر فاروق کے نظام سے استفادہ نہ کیا. یہ وہ شخص جانتا ہے جس نے ان سب کو پڑھا ہے. آج وہ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہیں، یہ انسانی بنیادی حقوق ہیں، یہ رستے کے حقوق ہیں، یہ فل حقوق ہیں. یہ سارے حقوق تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور حضور کے صحابہ کے ذریعے دنیا میں پھیلے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت اور وسعت کے لیے جو کام عمر فاروق نے کیا وہ صرف انہی کا حصہ ہے. اس میں یہ حقیقت ہے کہ کوئی ان کے پلے کا نہیں، دوسرا کوئی ان کے پلے کا نہیں. میں بس منہ میں یہ لفظ کہہ سکتا ہوں، کوئی دوسرا ان کے پلے کا نہیں. ہاں اس کے بعد پھر اگر کچھ فتوحات ہیں تو پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہیں، لیکن امیر معاویہ کے دور کی فتوحات ضرور ہیں، لیکن ان کو صحابہ کرام کی، پورے صحابہ کی تائید خلیفہ ہونے کے لیے حاصل نہ تھی. نہیں سمجھے؟ اور وہ دعوے دار بھی خلافت کے نہیں تھے. حالات الجھ گئے تو خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی. ان کو دعویٰ بھی نہیں تھا کہ مجھ کو صحابہ کا اجماع حاصل ہے. صحابہ کا اجماع حضرت علی مرتضیٰ کو حاصل تھا، اس لیے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ ہیں. تاہم خلافت جب 2 حصوں میں بٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ حضرت امیر معاویہ کے دور کی فتوحات ایسی ہیں جن کو تاریخ بیان کرتی ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا تھے، مشکل کشا تھے، مگر حالات کی ڈگر ایسی تھی کہ ان کے 4 سال جو تھے نا، وہ بس اپنے ہی نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ شیعان علی سے اور خوارج سے ہی لڑتے لڑتے گزر گئے. یہ میں بیان کروں گا، یہ 2-4 دن بعد یہ مضمون آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کو بڑی وضاحت سے بات سمجھاؤں گا.
تو حضرت عمر کا دور بڑا بے مثال دور تھا. اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں یہ فارس اور ایران اس کو بھی فتح حضرت کے دور میں کیا گیا. 10 میں ابھی 10 بجنے میں کتنے منٹ باقی ہیں جی؟ 10. تو 10 منٹ میں ختم کر دوں آج اس مضمون کو. کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی، ورنہ حضور کی تو اتنی ابھی باتیں رہتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت کچھ ان کے بارے میں فرمایا ہے. مثلا یہ بھی آپ نے فرمایا، ایک بھی مشکات شریف میں موجود ہے، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے نکل گیا، نہ حضرت عمر فاروق کے منہ سے نکل گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو پکارا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یا خیر الناس بعد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کو آواز دی تو یا ابو بکر نہ کہا، نہیں سمجھے؟ نہیں، یا ابو بکر کو ادب کے خلاف سمجھا. یہ کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر انسان، اے رسول اللہ کے بعد بہترین انسان. ذرا میری بات سنیے. تو انہوں نے جب آپ سے یہ خوبصورت انداز کا ایک لقب سنا تو چونکہ اس سے محبت ٹپکتی تھی، عقیدت ٹپکتی تھی، احترام ظاہر ہوتا تھا، اور اس میں چونکہ ایک تعریف کا پہلو بھی نکلتا تھا، اور اللہ والے اپنی زیادہ تعریف کو مناسب نہیں سمجھتے، تو انہوں نے لوٹ کر کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا پر یقین کرو تو میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ بات کہی جو شاید تیرے علم میں نہیں ہے، کہ ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ آج تک سورج نبیوں کے علاوہ، نبیوں کو چھوڑ کر آج تک سورج عمر سے زیادہ اچھے کسی شخص پر طلوع ہی نہیں ہوا. تو تم تو مجھے خیر الناس بعد رسول اللہ کہہ رہے ہو نا. وہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ عمر سے زیادہ اچھے کسی شخص پر سورج آج تک طلوع ہوا ہی نہیں. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ ماننے تو اتنی بات ہی بڑی ہے. اور پھر میرے دوستو، چونکہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں بڑی کثرت سے فتوحات ہوئی، حتیٰ کہ یہ مجوسیوں کا ملک ایران، فارس، جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ اس وقت سپر پاور تھی دنیا کی. 2 طاقتیں سپر گنی جاتی تھی، ایک روما کی عیسائیوں کی اور ایک فارسیوں کی آتش پرستوں کی. دونوں فتح ہوئی. تو یہ جب قادسیہ کے میدان میں ایران کا جھنڈا، فارس کا جھنڈا، اس وقت یہ سارے آتش پرست تھے، سرنگوں ہوا، اور 5000 سال پرانی قدیم سلطنت جو چلتی آ رہی تھی، اور درفش کاویانی ان کا ایک جھنڈا تھا جس پر کروڑوں روپوں کے سونے اور چاندی اور جواہرات اور مروارید اور پتھر لگے ہوئے تھے. وہ جھنڈا تھا ان کا. وہ قادسیہ کی سرزمین پر سرنگوں ہوا، اور یزجرد بادشاہ سوم آخری وہ مارا گیا، قتل ہو گیا. اور رستم نامی ان کا جو سپہ سالار تھا وہ بھی واصل جہنم ہوا. اور بہت بڑی واضح فتح ہوئی، اور اتنے خزانے مال غنیمت کے مدینے میں پہنچے کہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے. اور وہی وقت تھا جب حضرت عمر فاروق نے کسرا کے سونے کے کنگن دیکھے. جو بادشاہ سونے کے کنگن پہنتا تھا تو آپ کو یاد آ گیا وہ ہجرت کا دن اور وہ ہجرت کا واقعہ کہ رسول اللہ نے بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کو اسلام قبول کرنے کے وقت یہ خوشخبری دی تھی کہ اے سراقہ، ایک دن آئے گا جب تیرے ہاتھ میں کسرا سونے کے کنگن ہوں گے. تو آپ نے اس کی تعبیر کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے کسرا کے کنگن اٹھائے اور سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے. تو مال غنیمت بڑا آیا، بڑے خزانے آئے. لیکن اس وجہ سے فارسیوں کے آتش پرستوں کے، جن کی ماں مر گئی، جن کا ملک تباہ ہو گیا، 5000 سالہ تہذیب، تمدن اور کلچر اور ثقافت زمین بوس ہو گیا،
ان کے دل میں کتنا عمر کے خلاف رنج ہوگا یہ آپ جان سکتے ہیں. تو ان کے دل میں، آتش پرستوں کے دل میں بڑی آگ بھڑکتی تھی، اور انہی کے کچھ غلام، کچھ عیسائیوں کے، کچھ یہودیوں کے، کچھ آتش پرستوں کے، مجوسیوں کے بھی مدینہ میں بطور مملوک، بطور غلام خدمتیں کرتے تھے. یہ بکتے بکاتے جاتے تھے نا. تو ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز رہتا تھا مدینے میں. وہ مغیرہ بن شعبہ نامی صحابی رسول کا غلام تھا. اس نے زر خریدا ہوا تھا. اور اسلام کسی غلام کو بھی زبردستی مسلمان کرنے کا حکم نہیں دیتا. یاد رکھیے اسلام کی رواداری، اسلام کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ اس کا زر خرید غلام ہی کیوں نہ ہو. اس کو اس کے حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزار سکتا ہے. ہاں البتہ کام کاج کی ذمہ داریاں اس پر ڈالی جا سکتی ہیں. وہ پھر اپنا کام لے تو جائز ہے، یا اگر وہ کوئی ہنر مند ہو تو اس کو ہنر پر لگا دے کہ تم کمائی کرو، اس میں سے اتنے پیسے مجھ کو دے دیا کرو، اتنے خود کھا لیا کرو. یہ شریعت جائز رکھتی ہے. تو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ابو لولو فیروز. ابو لولو اس کی کنیت تھی موتیوں والا، اور فیروز اس کا نام تھا. وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا. اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ حضرت عمر فاروق اب زیادہ تر ایک تو کثرت فتوحات کی وجہ سے خود مرکز میں ہی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رہتے تھے، اور سوائے مصر میں جب مصریوں نے کہا کہ بادشاہ اسلام جو خود آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، تو آپ مصر میں گئے تھے. وہ جب غلام ساتھ تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، اور آپ باری باری اونٹ پر چڑھتے تھے. بہت سارے واقعات ابھی رہ گئے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کے دور خلافت میں خدا کی قسم مدینے کی گلیاں گواہ ہیں کہ مدینے والے لوگ رات کو سویا کرتے تھے اور عمر رات کو پہرے دیا کرتا تھا. ایسا بیٹا، ایسا ثبوت کوئی امت لا سکتی ہے؟ میں وہ کہاں سے وقت لاؤں کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کا فارس کے بادشاہ کا سفیر آیا اور مدینے میں مال ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ یار بادشاہ کا مال کدھر ہے. مجھ کو فارس کے بادشاہ نے بھیجا کہ آپس میں کوئی مذاکرات ہو جائیں، کوئی بات چیت کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے. تو مال کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا بادشاہ مال میں نہیں رہتا. اچھا تمہارا بادشاہ مال میں نہیں رہتا، کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ عام مکان میں رہتا ہے. کہاں؟ چلو مکان بتا دو. جا کر دیکھا مکان، سادہ سا مکان. یہ اس شخص کا مکان ہے جو جسم پر پیبند لگے کپڑے پہنتا ہے، غیر امیر المومنین. ابو عثمان نہدی ایک راوی ہیں، وہ فرماتے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فاروق اعظم جب امیر المومنین تھے ان کے پاجامے پر چمڑے کے پیبند لگے ہوتے تھے. کپڑے کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہو تو کتنا خوبصورت لگتا ہوگا. کبھی سوچا ہے؟ یہ تھے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو فارس کا سفیر ڈھونڈتا پھرتا ہے، گھر میں نہیں ہے. ام کلثوم کہتی ہیں آپ کی اہلیہ کہ وہ کہیں باہر نکلے ہوئے نخلستان میں کام کرنے، کیونکہ ان کا بھی ایک چھوٹا سا نخلستان ہے دوسروں کی طرح. وہ وہاں گئے، وہ گیا سفیر، دیکھا تو آپ کام کاج کر کے دوپہر کے بعد تھکے ماندے ایک کھجور کی تانی مینی چھاؤں میں زمین کے اوپر لیٹے ہوئے. اب وہ کس طرح کا جو سفیر ہے جس نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، وہ دیکھ کر نا تو کانپنے لگا، جس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی. مولانا رومی فرماتے ہیں ہیبت حق است، یہ واقعہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہیبت حق است این از دلک نیست، ہیبت حق است این از خلق نیست، ہیبت این مرد صاحب دلک نیست. یہ اس گدڑی والے کی ہیبت نہیں تھی اور نہ کسی سیکورٹی گارڈ کی ہیبت تھی، یہ تو خدا کی ہیبت تھی جو اس کے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی. ہیبت حق است این از خلق نیست، ہیبت این مرد صاحب دلک نیست. تو کانپنے لگا. جب بیدار ہوئے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بندے کا رنگ فک ہے اور کاٹو تو جسم میں
خون نہیں. فرمایا کیا ہو گیا, کیا ہے تمہیں؟ بڑی مشکل سے بولا کہ میں فارس کا سفیر ہوں. تو فرمایا کہ کیسے آؤ؟ کہنے لایا ہوں اپنے بادشاہ کی طرف سے پیغام لے کر, لیکن میں دیکھ کر حیران ہوں کہ ہمارے بادشاہ تو محلوں کے اندر, پہروں کے اندر سوتے ہیں. آپ نے انصاف کیا تو بے دھڑک سوئے, آپ نے انصاف کیا تو بے دھڑک سوئے. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں, اس وجہ سے ڈرتے پھرتے. پاکستانیوں, تمہارے حکمرانوں نے ظلم کیے ہیں, تمہارے پاکستانیوں, تمہارے حکام نے مسلمانوں کے گلے کٹوائے ہیں, انہیں ایمان والوں کی تباہ بربادی کے سامان کیے ہیں. انہوں نے یہودیوں کی اور کافروں اور بھارتیوں کی اور عیسائیوں کی مددیں کی ہیں. اس وجہ سے ان کو خدا کی گرفت سے اب کوئی نہیں بچا سکتا. تم لاکھ کوشش کر لو, یہ بچ نہیں سکتے. یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. اب یہ سفیر کہہ رہا ہے, فارس کا سفیر, کہ اے عمر آپ نے انصاف کیا تو بے دھڑک سوئے, بے خوف سے. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں, اس وجہ سے محلوں کے اندر بھی چین سے نہیں سو پاتے. بہرحال تو یہ حضرت عمر ہیں, اور یہ حضرت عمر ہیں کہ رات کو پہرے دیتے پھرتے ہیں اور کان لگا لگا کر سنتے ہیں خیموں کے اندر رہنے والوں کی آوازیں. آج کی رات آواز آ رہی ہے عمر کو, ساتھ غلام بھی ہے, آواز آ رہی ہے. ایک عورت لڑکی کو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی دودھ دو کر اس میں پانی ڈال دیں, پھر صبح صبح جا کر بیچنا ہے. وہ لڑکی کہتی اماں دودھ میں پانی ڈالنے سے امیر المومنین نے روکا ہوا ہے کہ دودھ میں کوئی پانی ڈال کر نہ بیچے. ارے ڈال دے, یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ وہ لڑکی کہتی اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, خدا تو دیکھ رہا ہے نا. حضرت صبح کیا کہتے ہیں, پتہ کرتے وہ خیمہ, وہ گھر کون سا تھا. پتہ چلا کہ ایک غریب ہے, بدوی عورت ہے. فرمایا اس کے پاس جا کر اپنی گھر والی کو لے گئے کہ ہم تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے, اگر تو کرم فرمایا ہمیں بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے. اس عورت کی بیٹی کا رشتہ حضرت نے اپنے شہزادے کے لیے لیا. سمجھے ہو نا؟ اس سے عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیاں پیدا ہوئی, اور ایسے ایسے حضرات پیدا ہوئے جو آگے دین کا پرچم بلند کرنے والے تھے. اور اسی طرح ایک رات گزرتے دیکھا کہ ایک خیمے میں آگ روشن ہے اور اندر سے ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے, اور کوئی بدو باہر, پینڈو جاٹ, وہ باہر پھرتا ہے. آپ نے رات کا وقت ہے, پہچان ہے نہیں, سادہ سا لباس ہے. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے بھائی, کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے, رات کا وقت ہے, اس وقت بازار بھی کوئی نہیں کھلا, کوئی چیز بھی نہیں مل رہی, گھر میں کوئی آٹا نہیں, کوئی سوجی نہیں, کوئی گرمی, کوئی میٹھا نہیں, کوئی شے بنانے والی نہیں ہے, تو تکلیف میں بیچاری مبتلا ہے. حضرت فوراً گئے, غلام اللہ کے ساتھ تھا, گئے اور بیت المال سے بوری آٹے کی, گھی, ضروریات, گڑ, جو کچھ بھی ضرورت تھا, بہرحال روئی اور چیزیں لی اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا. بیوی کو ساتھ لیا اور جا کر اس کے خیمے میں اپنی بیوی کو اندر بھیجا, خود باہر بدو کے ساتھ بیٹھے, سامان دیا. اس نے مائی صاحبہ نے, ملکہ وقت نے کھانا پکایا, حلوہ پکایا, جو کچھ تیار کیا, عورت کو ٹکور کی, گرمائش دی, بچہ جنا. تھوڑی دیر بعد باہر منہ نکال کر آپ کی اہلیہ نے کہا امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے دوست کو اللہ نے لڑکا عطا فرمایا. جب اس کے منہ سے نکلا امیر المومنین مبارک ہو, تو بدو تو گھبرا گیا کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ عمر فاروق آئے ہیں رات وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے, باہر بیٹھے ہوئے میرے پاس, اور میرے گھر میں
امیر المومنین کی ملکہ معظمہ میری گھر والی کی دائی بنی ہوئی ہے، میرے بچے کی دائی بنی ہوئی ہے. تو یہ ہے فاروق اعظم میرے دوستو، یہ فاروق اعظم ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا تھا ختم کرنے کی. اور اس کے ساتھ آپ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ یاد رکھیے، دعا خاص ہے، یاد کر لو. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھ کو اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور اے اللہ میری موت تیرے محبوب کے شہر مدینہ میں ہو. آپ اکثر نماز کے بعد یہ دعا کرتے، اور سننے والے جن میں بعض صحابہ بھی ہوتے تھے بعض دوسرے، سن کر زیر لب مسکراتے. یہ گرا میری طرف سے سمجھ لو، میں نے دیکھا تو نہیں مگر مجھے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ میں نے پڑھا ہے. زیر لب مسکرانا تو نہیں پڑھا لیکن سوچتے یہ پڑھا ہے. تو زیر لب مسکراتے بھی ہوں گے سوچتے ہوئے کہ امیر المومنین عجیب دعا مانگ رہے ہیں، کہ ادھر کہتے ہیں کہ مجھ کو موت مدینے میں دے، اور اب مدینے میں کافر کہاں، ادھر کہتے ہیں یا اللہ مجھ کو شہادت عطا فرما. سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر شہادت مانگتے ہیں، ادھر مدینے میں موت مانگتے ہیں. اب مدینے میں شہادت کیسے مل سکتی ہے بھائی؟ کافروں سے لڑیں گے تو، اور کافروں سے لڑنے آپ جانے کی کو ضرورت نہیں ہے، مرکز میں ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، اور سپہ سالار مختلف علاقوں میں جنگیں لڑ رہے ہیں. اور مدینے میں شہادت تبھی ہو سکتی ہے جب کافر آپ کو کوئی شہید کرے. تو یہ عجیب بات ہے کہ مدینے سے جانا بھی نہیں چاہتے اور شہادت بھی مانگتے ہیں. تو زیر اللہ مسکراتے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ قادر تھا. اب دیکھیے بہانہ بنتا ہے عمر کی دعا کی قبولیت کا. کیا بنا کہ ابو لولو فیروز نامی وہ غلام مجوسی جس کے اندر آگ بھڑکتی تھی کہ ہمارے وطن والوں کو، ہمارے ملک والوں کو عمر نے تباہ و برباد کر دیا، 5000 سالہ پرانی سلطنت تہس نہس ہو گئی. تو وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام حضرت کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایسے عادل حکمران تھے، اور آپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ میرے نزدیک طاقتور ترین شخص کمزور ترین ہے، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کا بدلہ کمزور کو نہ دلوا دوں. اور میرے نزدیک کمزور ترین شخص طاقتور ترین ہے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کا بدلہ لے کر نہ دوں. اس وجہ سے دلیری کے ساتھ لوگ، حالانکہ آپ کی ہیبت بھی بڑی تھی، لیکن انصاف کی وجہ سے، کیونکہ انصاف تو اس حد تک تھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی رو ریت نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ ہوا کہ جب آپ کا جنازہ پڑا تھا تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا، اے علی، اے عمر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہ تیری حق پرستی نے تیرا کوئی دوست باقی نہ چھوڑا، اور تو نے اپنے بعد والوں کے لیے بڑی مشکل ایک تو نے سٹینڈرڈ قائم کر دیا، اب اس کو کون پہنچے گا. بہرحال تو آپ کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی. ابو لولو فیروز مقدمہ لے کر آیا اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ کے خلاف حضرت کی خدمت میں. مقدمہ کیا تھا کہ جناب میرا مالک جو ہے مغیرہ، وہ مجھ سے روزانہ کے 4 درہم لیتا ہے، تو یہ تھوڑے ہونے چاہیے، 2 ہونے چاہیے، یا 2 لیتا ہے 1 ہونا چاہیے، مجھے تعداد پوری یاد نہیں. مطلب ہے کہ جو لیتا تھا اس سے ہاف کا اس نے تقاضا کہ آدھے ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا غلام سے کمائی میں سے حصہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق لیا جانا چاہیے. تم بتاؤ تمہارے اندر کیا کیا ہنر ہے. اب اس نے بتانے شروع کیے کہ تلواریں میں سائیکل کر لیتا ہوں، یعنی چمکا لیتا ہوں، اور میں فلانا ہنر بھی جانتا ہوں، کمانے میں درست کر لیتا ہوں، تیر میں بنا لیتا ہوں، اس نے گننے شروع کیے. آپ نے فرمایا اتنی جوہر، اتنی خوبیاں، اتنے ہنر رکھنے والے شخص کے لیے تو یہ 2 درہم 4 درہم کو اتنی بڑی قیمت نہیں ہے. تو روزانہ ہو سکتا ہے 15-20 درہم کماتا ہو، تو یہ تو معمولی سی رقم ہے. اس کو نہیں جی یہ تھوڑی ہونی چاہیے، زیادہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ناحق بات ہے.
کہ تم کماؤ روزانہ کے 20 اور اس میں 2 بھی مال کو دینا پسند نہ کرو، یہ 4 بھی مال کو دینا پسند نہ کرو جس نے تمہیں خریدا ہے اور سارا اس کا قانونی حق ہے۔ خیر آپ نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ غلط تھی۔ اب اس کے دل میں پہلے بھی ایک نفرت کی اور عداوت کی آگ تھی۔ اس نے کہا اچھا میں سمجھ لوں گا، مجھ کو جناب انہوں نے رعایت نہیں دلوائی۔ اب اس ڈھونڈے سے بہانے کو اس نے اپنا انتقام کا ایک وسیلہ سمجھا اور خنجر زہر میں بجھا ہوا لے کر، کہ وہ زمانہ سیکورٹی کا تو تھا ہی نہیں اور نہ کوئی اس طرح کے انتظامات تھے، کھلے ڈولے آپ آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے۔ اور فجر کی نماز مدینے میں آج کل بھی کافی ابتدائی وقت میں ہی ہوتی ہے، تو آپ تشریف لائے۔ اس وقت وہ محراب کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، تاکہ آپ آئے، اور وہاں دستور تھا کہ امام عین وقت پر آتا تھا، رسول اللہ بھی عین وقت پر آتے تھے، نفل سنت گھر پڑھ کر، اور آتے ہی آپ نے کھڑے ہو کر تکبیر ہوئی اور آپ نے اللہ اکبر کر نماز شروع کروائی۔ جب آپ نے نماز شروع کروائی تو اس بدبخت نے آپ پر حملہ کیا، اوٹ سے نکل کر، اور وہ زہر میں بجھا ہوا جو خنجر تھا وہ آپ کے سینہ اقدس بھی مارا، شانے پر بھی لگا، پیٹ میں بھی لگا، حتیٰ کہ آپ کے انتڑیاں بھی باہر نکل آئیں اور آپ وہاں خون میں لت پت گر گئے۔ جب وہ دوڑنے کی کوشش کرنے لگا تو صحابہ کرام اس کو پکڑنے کی کوشش کی، کئی ایک اور بھی صحابہ زخمی ہوئے۔ آخر کار ایک شخص نے اس کے اوپر کمبر ڈال کر اس کو قابو کر لیا۔ جب وہ دیکھا کہ میں قابو آ گیا تو اس نے وہ اپنا خنجر اپنے ہی سینے میں گھونپ لیا اور خودکشی کر کے واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس حال میں آپ کو لایا گیا گھر میں، اور جو اس وقت کے وسائل ذرائع تھے اس کے مطابق کوشش کی گئی۔ یہ 26 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا، تو 3 دن 29 ذی الحجہ تھی اس سال، اور اس کے بعد یکم تھی۔ 3 روز آپ کی تیمارداری کے لیے کوشش کی جاتی رہی، لیکن جو کچھ آپ کو کھلایا جاتا تھا وہ زخموں کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا، اور آپ کے اب جاں بحر ہونے کی کوئی امید نہ رہی۔ تو آپ نے آخر میں 3 وصیتیں فرمائیں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو۔ ایک تو آپ نے یہ پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی ہے، وہ تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ میری شہادت کسی کلمہ گو کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، کسی کافر کے ہاتھ سے ہوئی، کسی کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ الحمدللہ کہ اللہ کریم نے مجھ کو شہادت کی عزت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری وصیت یہ فرمائی کہ بیٹا میرے کھاتے میں حساب میں دیکھنا کہ میں اگرچہ امیر المومنین تھے بظاہر، فرمایا بیٹے دیکھنا کہ میرے کھاتے میں میرے اوپر کتنا قرض ہے، کیونکہ میں قرض کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے بتایا، اندازہ فرمایا امیر المومنین کے اوپر 86,000 درہم قرض تھا، 86,000 درہم، یہ قرض لے لے کر آپ نے اپنا وقت گزارا ہوا تھا۔ فرمایا بیٹا یہ جتنے درہم ہیں میری ساری جائیداد بیچ کر اس کو فوری طور پر ادا کرنا، اور اگر میری ساری جائیداد سے پورا نہ ہو سکے تو بنو عدی سے مدد مانگنا، میرے قبیلے والوں سے۔ اگر ان سے مدد سے بھی نہ پورے ہو سکیں تو پھر قریش سے مدد مانگنا، اور قریش کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہ مانگنا، اور اس قرض کو جلد از جلد ادا کرنا۔ دوسری آپ نے یہ وصیت کی، اس سے آپ کی مالی حالت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہ ایسا حالت ہوتی کہ آپ تو اپنے گورنروں کے متعلق آپ کا یہ طریقہ کار تھا، کیا بتاؤں، حج کے موقع پر سارے گورنروں کو بلایا جاتا تھا کہ حج موقع پر آئیں، اور آپ کا ایک جاسوسی کا نظام تھا، CID نظام تھا، یہ بھی آپ سے لیا گیا ہے، اور وہ ایک ایک گورنر کی رپورٹ بتاتے تھے کہ فلاں گورنر جب گورنر بنایا گیا تو اس کے پاس کیا کچھ تھا اور اب اس کے پاس کیا کچھ ہے۔
پھر آپ کو اگر پتہ چلتا کہ اس کی دولت میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو ساری اس کی زائد دولت وصول کر کے ضبط کر کے بیت المال میں بھگ کے سرکار ضبط کر لی جاتی تھی. بلکہ بعض گورنروں کو تو آپ نے معطل کر کے ان کو بکریاں چرانے پر مامور کر دیا. ایاز بن غنم یمن کے گورنر تھے, تو ان کے متعلق اتنی رپورٹ آپ تک پہنچی تھی کہ وہ ایک تو دربان دروازے پر کھڑا کرتا ہے, دوسرا وہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اس پر کاٹھی بھی ڈالتا ہے. نہیں, آپ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی بھی گورنر ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا. وہ ہماری زبان میں یوں کہو کہ میرا کوئی گورنر, کوئی کار تو بتاؤ, مرسڈیز نہیں, اس سے چھوٹی بتاؤ یار. اچھا, میرا کوئی گورنر مرسڈیز پر سوار نہیں ہوگا, ہے جی. یعنی گویا یہ اعلان تھا. میں تو ٹویٹا ہی سمجھ لی, ٹویٹا پر سوار نہیں ہوگا, سزوکی تے چڑھے بس, یعنی گدوں تے چڑھے. تو میرے دوستو, ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا. اور آپ کی طرف سے یہ بھی حکم تھا کہ کوئی گورنر زین نہیں ڈالے گا. زین ہوتی ہے چمڑے کی بنی بڑی شاندار کاٹھی, وہ امیروں کے رئیسوں کے نیچے ہوتی ہے, اس کے اوپر بڑا آرام طلبی کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے. آپ چاہتے تھے کہ میرے گورنر بہادر, جری اور دلیر رہیں اور جفاکش اور محنتی ہوں. ڈھیلے پولے آرام طلب نہیں چاہیے, بلکہ مجاہد اور غازی قسم کے ہوں. یعنی ترکی گھوڑے پر سواری منع تھی اور زین ڈالنی منع تھی. تو ایاز بن غنم کی رپورٹ ملی تو آپ نے واپس بلوایا اور فرمایا تو گورنری کی اہل نہیں ہے, چل تو بیت المال کی بکریاں چرایا کر. اور وہ ایاز بن غنم جو تھے بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہے تھے اور ساتھ افسوس اور ندامت سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور ساتھ کہتے جا رہے تھے, ایسے جینے سے تو مار جانا ہی بہتر ہے, ایسے جینے سے تو مار جانا ہی بہتر ہے. اور حضرت عمر کہہ رہے تھے جاتے ہوئے یہ سن کر کہ آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے, تیرے باپ نے بکریاں نہیں چرائیں, تیرے باپ نے بکریاں نہیں چرائیں, تجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ وہ کہہ سکتا ہے جو خود کسی موقع پر یہ بھی کہہ اٹھتا تھا. فرماتے ہیں کہ آپ میں وادی دجنان میں گزرا, یہ عمر کا واقعہ ہے. وہ ایک وادی تھی جہاں آپ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے. میں وادی دجنان میں گزرا تو مجھے وہ گزرا ہوا وقت یاد آ گیا اور میں نے کہا سبحان اللہ, یہ وہی وادی ہے جہاں میں بدوؤں کی طرح اونٹ چرایا کرتا تھا, لیکن آج اللہ کریم نے اس اونٹ چرانے والے بدو کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر اور کوئی حاکم نہیں. جس کو یہ احساس ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے. تو میرے دوستو, بہرحال آپ نے دوسری وصیت یہ کی کہ میرا قرض اتار دیا جائے, اور تیسری وصیت یہ کی کہ بیٹا عبداللہ ابن عمر مائی صاحب عائشہ صدیقہ کی خدمت میں چلا جائے اور ان سے کہے میرا سلام پیش کر, اور ان سے کہے کہ میرے ابو کی آرزو یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھ کو میرے صاحبوں کے ساتھ لیٹنے کی جگہ عطا فرمائیں. عبداللہ ابن عمر گئے تو اس وقت حضرت مائی صاحب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی اس حالت کو بارے میں سن کر آپ رو رہی تھی, ام المومنین رو رہی تھی. اور حالانکہ یہ ان کی سوکن کے باپ تھے کہ نہیں, لیکن معلوم کو تھا سیر و شکر تھے, وہ رو رہی تھی. جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا اور مائی صاحب ام المومنین سے پوچھا کہ ابا جی نے ان کی حالت آخری ہے اور امید نہیں اب بچنے کی, تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کرم فرمائیں اور مجھ کو میرے ساتھیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں تو میں ممنون ہوں گا. بھائی صاحبہ نے کہا کہ عبداللہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچ کر رکھی تھی کہ میرا اجرا ہے, ایک میرا ابو ہے, ایک میرے شوہر ہیں, تیسری میں ہو جاؤں گی. لیکن عمر کی خدمات اسلام کی اور عمر کے احسانات جو ہیں اسلام پر,
وہ دیکھ کر میں ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ کے سینے کے برابر سر ہے ابو بکر صدیق کا، اور ابو بکر کے سینے کے برابر سر ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ سارے کے سارے اکٹھے سو رہے ہیں اور قیامت تک۔ سچ پوچھیں تو دل کی بات کہوں، کیونکہ میں خود عاشقانہ مزاج رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پر صلاۃ و سلام، پھر ابو بکر پر اور عمر پر صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے اللہ معاف فرمائے گا کبھی کبھی میرے دل میں رشک سا آ جاتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ اے میرے آقا کے دوستو، ساتھیو، مبارک ہو، خوش قسمت ہو میاں۔ ہاں جی، ہم تو ایک لمحے کے لیے ترستے ہیں اور تم لوگ قیامت تک کے لیے ساتھ لیتے ہو، تمہاری قسمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس وقت میرے آنسوں کے دھارے اور زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ اب اس کو حسرت کہیں، رقابت کہیں، محبت کہیں یا رشک کہیں، جو بھی کہیں، بہرحال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شہادت ہوئی 29 کو، اور 1 کو آپ قبر انور میں رکھے گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت صہیب، سنا ہوا نام؟ یہ غلام تھے بلال کی طرح۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عزت کا معیار کچھ اور ہے، ورنہ آپ کے صاحبزادہ صاحب بھی تھے عبداللہ ابن عمر۔ ہاں جی، خود علی مرتضیٰ بھی بڑی شان رکھتے تھے، اور بھی حضرات تھے، کیونکہ آپ نے خود پوچھا گیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا میری نظر میں 6 بندے خلافت کے لائق ہیں۔ سن لیا، یہ بھی آپ نے بتایا۔ پوچھا کہ یا حضرت آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا میری نگاہ میں 6 بندے خلافت کے لائق ہیں۔ کون سے؟ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا یہ 6 بندے خلافت کے اہل ہیں، یہ اپنے درمیان میں سے کست رائے سے جس کو خلیفہ چن لیں وہ خلیفہ ہو۔ اور فرمایا 7واں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہوگا، لیکن وہ خلافت کا حقدار نہیں ہوگا، وہ صرف مشورے میں شریک ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بھی آپ نے کر دیا۔ پھر یہ کس طرح فیصلہ ہو، یہ پھر علیحدہ کہانی ہے۔ بہرحال صہیب رومی نے، یہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ 6 وہ ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو کل کو ان کی آپس میں بھی کچھ ہوگی بات، تو یہ 10 وہ ہیں جن کو اللہ پاک کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ ان میں کون ہیں؟ یہ 6، یہ 6 بھی ان میں ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف۔ تو عبداللہ ابن عمر مشیر ہے۔ بہرحال تو ان میں سے کوئی بھی جن کو آپ خلافت کا اہل بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امام ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں جو رتبہ بلال کا ہے، جو رتبہ صہیب کا ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ تو صہیب رومی نے ان کی جنازہ پڑھائی، اور قبر میں کس نے اتارا؟ علی نے، عثمان نے، عبد الرحمن بن عوف نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ کریم ان کے درجات اعلیٰ علیین میں بلند فرمائے۔ ان کے نامہ اعمال میں جو ثواب ہے پتہ نہیں اس کی حد کتنی ہے، یہاں تک کہ تو رسول اللہ نے خود فرمایا عائشہ صدیقہ کو یہ پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ، اس کالی کالی تاروں بھری رات میں آسمان پر کروڑوں اربوں تارے ہیں، آقا کوئی آپ کا امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں عائشہ، عمر ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ اور ان کے لیے
وجہ امتیاز جس کی اتنی نیکیاں ہوں ان کی بخشش کا سامان کیا ہوا، یہ بھی ایک روایت سن لو، مزہ آئے گا انشاءاللہ یار، زندہ صبح باقی پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے۔ خواب میں وفات کے بعد ایک صحابی کو ملے، پوچھا عمر سنائیں کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ آپ کی عدالت کی وجہ سے، آپ کے تقوی کی وجہ سے، آپ کی شجاعت کی وجہ سے، خدمت اسلام کی وجہ سے، فتوحات کی وجہ سے، کون سی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، ان کی تو نوبت ابھی نہیں آئی، اس کے حساب کتاب کی نوبت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے بخش تو دیا۔ اس چڑیا کو چھڑانے کی وجہ سے جس کی ٹانگ میں ایک بچے نے دھاگا باندھا ہوا تھا اور اس کو اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب وہ اڑتی تھی تو کھینچ لیتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بیچاری پھنسی ہوئی ہے، لیکن یہ بچے کو اگر ڈانٹ کر چھڑاؤں تو اس کا حق تلف ہوتا ہے کہ اس کا شکار ہے، اس نے شکار کی ہے، اب زبردستی چھڑاؤں تو گناہ ہوتا ہے، لیکن یہ تکلیف بیچاری کی دیکھی نہیں جاتی۔ تو میں نے اس بچے کو کہا کہ بیٹے یہ چڑیا جو شکار تم نے کر رکھی ہے بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کتنے میں؟ اس نے کہا 1 درہم میں۔ میں نے کہا یہ درہم لے لو۔ میں نے درہم دے دیا اور چڑیا کو چھڑا دیا، اللہ نے اس چڑیا کے صدقے میں بخش دیا۔ باقی نیکیاں تو آپ جانتے ہیں کتنی ہے۔